السلام علیکم جی، بلوچستان میں خاتون کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ یہ پسند کی شادی کا معاملہ تھا یا پھر ایکسٹرا میرٹل افیئرز تھے؟ حقیقت کیا ہے وہ بھی جان لیں۔ افواہیں اور کہانیاں بہت سن چکے ہیں، لوگوں نے بڑا ایموشنل ٹچ ایڈ کیا ان سٹوریز کے اندر۔ فرسٹ آف آل آئی میک اٹ کلیئر کہ کسی بھی وجہ سے اس کا قتل کرنا واٹ ایور دا ریزن غلط ہے، ناجائز ہے، شریعت کی روح سے، اخلاقی طور پہ اور شریعت کے اعتبار سے یہ ناجائز ہے۔ یہ حق کسی بھی انسان کے پاس اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیٹ کا ایک رائٹ ہے جسے وہ جب چاہے استعمال کر سکتی ہے قانون کے، شریعت کے تقاضوں کے تحت۔ اب جو بات آپ سنتے رہے کہ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا، دیٹس فیک، اس کے ہاتھ میں کوئی قرآن نہیں۔ معاملہ یہ پیش آیا کہ بلوچستان کا علاقہ ہے، عورت کا نام بانو بی بی ہے، اور جس مرد کے ساتھ اس کا تعلق تھا احسان اللہ اس کا نام ہے۔ عورت کا تعلق سادگزی قبیلے کے ساتھ ہے، اور جو مرد ہے احسان اللہ اس کا تعلق ساملانی قبیلے کے ساتھ ہے۔ عورت بانو بی بی شادی شدہ تھی، 5 بچے تھے اس کے، اور اس کا شوہر اپنے کاروباری معاملات کی وجہ سے گھر سے باہر رہا کرتا تھا، اور جو مرد ہے وہ بھی شادی شدہ تھا۔ اب یہ معاملہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور پسند آئے، اور اس کے بعد چونکہ ایک روایت کے خلاف ہے، شریعت کی روح سے بھی خلاف ہے، انہوں نے بھاگ گئے اپنے قبیلے سے۔ اور پھر عورت کو پتہ لگا کہ یہ شخص جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تشدد کرتا ہے، وہ اپنے قبیلے واپس آئی، قبیلے والوں نے اسے ایکسیپٹ بھی کیا، اور جب اس کا شوہر واپس آیا تو آپس میں جو بھی جھگڑا تھا، جو بھی اختلاف تھا، وہ بھی ختم ہوا اور اس نے ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو شخص ہے ساملہ، یہ دوبارہ آتا ہے اپنے قبیلے اور اس عورت کو دوبارہ تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی چیزوں کے ذریعے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سابق قبیلے کے جو سردار ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے قبیلے کی عورت کی عزت پامال نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے منع بھی کیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ قتل کر دیں گے۔ پھر اس قبیلے نے کہا جی آپ ہمارے قبیلے کا شخص ماریں گے تو ہم بھی آپ کے قبیلے سے بدلہ لیں گے۔ بہرحال جرگے میں فیصلہ یہ ہوا کہ جہاں مرد قصوروار ہے وہاں عورت بھی ہے، اور چونکہ یہ بھی اس کے ساتھ بھاگی اور یہ بھی اس کام میں ملوث رہی، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا جرگے کی طرف سے، میں اس کو بالکل آن نہیں کر رہا، آئی کنڈیم آل دیز کائنڈ آف ایکٹس۔ تو بہرحال یہ سارا واقعہ تھا، اور اس میں جو بھی ہوا ہم کہتے ہیں کہ یہ قبائلی سسٹم میں یہ جو روایات چل رہی ہیں یہ ٹوٹنی چاہیے، یہ ختم ہونی چاہیے۔ اس بات کے اوپر میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ پسند کی شادی کو اسلام آن کرتا ہے، بالکل آن کرتا ہے، لیکن ایک مینرز کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، اور بلکہ قرآن نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو۔ تو قرآن نے مطلب آپ کو کبھی اس کا فلسفہ اگر سمجھ آئے تو اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب انسان کسی کو ایک فزیکل وے میں، مینٹلی وے میں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، دین وہ اپنی زندگی چلا سکتے ہیں، ورنہ زندگی نہیں چل سکتی۔ تو یہ فیصلے کہ کس نے کس کو چوز کرنا ہے ایز لائف پارٹنر کے طور پہ، والدین اس میں رائے دے سکتے ہیں، اپنا جو تجربہ ہے وہ دے سکتے ہیں، بٹ دا فائنل ڈیسیژن ول بی آن دا گائے ہو وانٹ ٹو میری، یہ اس کے اوپر ہے۔ لہٰذا دوسری بات میں آپ سے یہ کروں کہ جب ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے تو پھر ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور یہ سارے معاملات چلیں گے۔ لہٰذا دا فائنل پوائنٹ از دیٹ کہ آپ اسلام پہ واپس آئیں، سارے مسئلوں کا حل یہی ہے۔